बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि दरूद और इस्तग़फ़ार के पढ़ने से ज़िंदगियाँ बदल देती हैं, तो एक बहुत खूबसूरत मौजज़ा जो है वो आप लोग के साथ में ज़िक्र करूँगी, साथ में स्क्रीनशॉट भी मेंशन करूँगी। आज की मेडिकल स्टोरी आप लोग के साथ में ज़िक्र करने से पहले आप लोग से एक बात लाज़मी कहना चाहूँगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम हम तेरे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दरूद पाक के पढ़ने वालों से कितना खूबसूरत वादा जो है वो किया है कि अगर आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो सिर्फ हम आपकी दुआएं ही नहीं कबूल करेंगे, बल्कि लोहे महफूज पर जिस तकदीर को लिख दिया गया है वो भी हम बदल देंगे, अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करना हम सब उम्मतियों का हक है और हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप देखें आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियाँ जो हैं वो हम लोगों के लिए दी हैं, कितनी दुआएं जो हैं वो हम लोग के लिए करते थे। हम सब उम्मती 1% भी जो है वो उस एहसास को अपने अंदर नहीं ला सकते। वो क्या लम्हात होंगे जिन लम्हात में हमारे प्यारे आका जान हम लोग के लिए दुआएं करते थे, अल्लाह पाक से अपनी उम्मत के खैर मांगते थे। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप लोग से हमेशा कहती हूँ कि आका जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ताज़ा करने के लिए आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरीज़ सुना करें, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप उनकी लाइफ स्टोरीज़ देखें, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, ये सब आप सुने समझें और देन आप जो है वो दरूद पाक को पढ़ें मोहब्बत के साथ। जब आपके दिल में प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत होगी आप रसूल अल्लाह की, तब आप देखना कि दरूद पाक को पढ़ने में आपको क्या लुत्फ़ आता है और आपके दरूद पाक की तासीर कितनी बढ़ जाती है। आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि बिस्मिल्लाह तो माशाल्लाह से सभी पढ़ते हैं, दरूद पाक भी सभी पढ़ते हैं, लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है हम आम इंसानों के बीच में जो सिर्फ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है और अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी दुआ फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। कोई इंसान जो है वो 100 बार पढ़ता है तब उसकी दुआ कबूल होती है। तो आपने यहाँ पर ये समझना है कि वो भी तो एक आम इंसान है ना, जो एक मरतबा पढ़ता है दरूद पाक, लेकिन अल्लाह पाक उसकी दुआ को जो है वो फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो है वो परहेज़गार होता है, वो अपनी निगाहों का पर्दा करता है, गुनाहों से बचता है। वो इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करता है, ना कि वो दुनिया को राज़ी करता है। वो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है, सहाबा इकराम से मोहब्बत करता है, दीन पर चलने की कोशिश करता है। किसी को भी कभी भी आप लोग ने जो है ना वो जज नहीं करना, किसी को भी बुरा नहीं बोलना। हमेशा आपने ये सोचना है कि हमें नहीं पता, हो सकता है आपको सामने से जो इंसान जो है वो बुरा लग रहा है, लेकिन अल्लाह पाक को की नज़र में जो है वो चीज़ बहुत अच्छी उसकी लगती है। किसी की भी गलती को जो है वो उसको तरीके से जो है वो समझाकर साइड में बताएं, किसी की भी गलती को जो है वो पब्लिक नहीं करें। ये सोचें कि हम खुद बहुत गुनहगार हैं, मुझे नहीं पता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को मुझसे अगर अल्लाह पाक काम ले रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को मेरी कब कौन सी बात बुरी लग जाए, या अल्लाह सुब्हाना व तआला की नज़र में कौन सा बंदा अच्छा है। मेरे लिए सब बराबर है और मैं कभी भी किसी को जज नहीं करती और अपने वीडियोज़ में हमेशा कहती हूँ कि आप लोग एकदम से किसी को भी जज नहीं किया करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला फ़ैसले करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला सबका अमाल और हिसाब किताब करने वाले हैं। हम लोग कोई नहीं होते किसी को अच्छा और बुरा कहने वाले। आपने बस इस चीज़ पर जो है ना वो फोकस करना है और आप लोग दुनिया से जो है ना वो बिल्कुल साइड में हो जाएं। आप अपने से मोहब्बत करें, अल्लाह पाक से मोहब्बत करें, फिर देखें अल्लाह पाक आपको सब कुछ कैसे अता फरमा देते हैं। दरूद पाक और इस्तग़फ़ार से मोहब्बत करें और बहुत जल्द जो है मैं अपनी स्टोरीज़ भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ में जो है वो ज़िक्र करने वाली हूँ। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक हिम्मत दें मुझे। इसी के साथ जो है आज की मेडिकल स्टोरीज़ जो है मैं आप लोग के साथ में ज़िक्र करना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं पास्ट का थोड़ा-सा आप लोग को इन सिस्टर के बारे में बताना चाहूँगी। तो ये मेरी प्यारी सी बहन ने मुझे एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और ये मुझे कहती हैं, जिसका स्क्रीनशॉट भी जो है आप लोग के साथ में मैं ज़िक्र कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग का ईमान ताज़ा हो और आप लोग को यकीन हो अल्लाह पाक के मौज़ात पर। और ये प्यारी सी बहन कहती है कि अप्पी जब से मैंने दरूद पाक और अस्तग़फ़िरुल्लाह और दरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू किया है, तब से मेरे घर में जो हैं वो सब लोग मुझसे बोलते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा दरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़े हो, कहीं तुम पागल नहीं हो जाओ। क्योंकि इनके घर में तो ये चीज़ नहीं मालूम थी कि ये क्या चीज़ का विर्द करती हैं, लेकिन रैंडमली हम लोग के साथ में अक्सर होता है कि हम किसी के सामने ज़्यादा इबादत करते हैं या ज़्यादा विर्द करते हैं तो लोग जो है वो हमें नोटिस करते हैं और फिर हमें जो है वो जज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन जो थी वो इनके साथ में हुई कि जब पढ़ रही थी तो इनको इनके घर में सबने जज करना शुरू कर दिया कि तुम क्या पढ़ती रहती हो, तुम कहीं पागल ना हो जाओ, इतना ज़्यादा जो विर्द कर रही हो।
اور یہ مجھ سے کہتی تھیں کہ ابھی میں نے جو دعا کی تھی اللہ پاک نے مجھے 2 نشانیاں جو تھیں وہ ظاہر کیں، تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری جو دعا ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ میں نے ان کو بولا آپ تسلی رکھیں، پڑھتی رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی۔ لیکن جو چیز آپ کو دل سے پسند ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز میں آپ کو بہت زیادہ آزماتے ہیں۔ یہ میں نے سب کی اسٹوریز سے بھی سیکھا ہے، پرسنلی اپنی لائف سے بھی سیکھا ہے۔ تو اس چیز کے معاملے میں آپ نے صبر رکھنا ہے، لیکن باقی جو آپ کی وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں یا آپ کے زندگی کے مسئلے ہوتے ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ جو اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں نا وہ اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے۔ اب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کسی مسئلے کو حل کرانے کی دعا مانگی، وہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا، تو اللہ پاک آپ کو نشانی ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ دعا مانگو، میں آپ کو سن رہا ہوں۔ لیکن کوئی نہ کوئی چیز سب کی لائف میں ایسی ہوتی ہے جو اس کو کسی بھی قیمت پہ چاہیے ہوتی ہے، اور اس دعا میں جو ہے وہ وقت ضرور لگتا ہے۔ تو وہاں آپ نے صبر کرنا ہے، وہاں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ چیز مجھے نہیں ملے گی، وہاں تھوڑا صبر کے ساتھ میں اور بہت زیادہ سنبھل کر چلنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ کبھی بھی جو ہے انسان کو ڈگمگانا نہیں ہوتا ہے کہ ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی دعائیں تو قبول کر لیں، لیکن یہ دعا جو ہے اس میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ وہ وقت جو ہے وہ آپ کو سنبھالنے کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے آتا ہے۔ آپ میں کچھ تبدیلیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لانی ہوتی ہیں کہ جب آپ کو وہ چیز ملے تو آپ اس کی قدر کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس لیے آپ کو جو ہے وہ آزمائش سے گزارا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس مرحلے پر جو ہے اپنی لائف کے وہاں پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو میں نے ان سسٹر کو یہ ساری باتیں سمجھا دی، اس کے بعد ان کی میری کوئی جو کانٹیکٹ تھا وہ نہیں ہوا۔ اب ماشاءاللہ سے رمضان میں انہوں نے اپنی میڈیکل اسٹوری جو تھی وہ ذکر کی تھی، لیکن میں اس ٹائم پر میسج جو تھی وہ نہیں دیکھ پائی تھی، تو اب میں نے ان کے میسج دیکھے تو میں آپ لوگ کے ساتھ میں جو ہے وہ ذکر کر رہی ہوں۔ تو ماشاءاللہ جی میری پیاری سی بہن کہتی ہیں کہ میں رمضان کا مہینہ آنے سے 2 مہینے پہلے سے یہ دعا مانگ رہی تھی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے رمضان کے سارے روزے جو ہیں وہ رکھنے ہیں، بہت ساری عبادت کرنی ہے، آپ جو ہیں وہ میرے لیے آسانیاں کریں اور میری دعا کو قبول فرما لیں۔ ماشاءاللہ سے یہ دعا کرتے کرتے جو یہ دعا 2 مہینے پہلے سے کر رہی تھی رمضان کے آنے سے، رمضان کا منتھ بھی آ گیا اور ماشاءاللہ سے ان کے سارے روزے جو تھے وہ ماشاءاللہ سے ہوئے۔ انہوں نے ماشاءاللہ خوب ساری عبادت کی، اللہ پاک کو راضی کیا۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ جیسے کہ گرلز کو ڈیورنگ سائیکل ڈیز آتے ہیں ہر منتھ، تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میرے ڈیورنگ سائیکل ڈیز بھی آنے والے تھے، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں میں پورے روزے رکھ پاؤں گی یا نہیں، میری عبادت پوری ہو پائے گی یا نہیں۔ اور میں اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس آپ کرم کر دیں کہ میں پورے روزے رکھوں، پوری عبادت کروں۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ سے آج 27 رمضان ہے، میرے پیریڈز جو تھے وہ مجھے نہیں آئے، اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی اور میرا 27واں روزہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے ہوا۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنا پیارا معجزہ ہے کہ 2 مہینے پہلے سے یہ اتنی پیاری دعا کر رہی تھی کہ میں سارے روزے رکھوں گی، ساری عبادت کروں گی۔ اور جیسا کہ گرلز کو ڈیورنگ سائیکل ڈیز وہ ہر منتھ آنے ہی آنے ہوتے ہیں، اور کسی پرابلم کی وجہ سے کسی گرلز کو نہیں آتے، لیکن موسٹلی تو ہر منتھ ان کو آنا ہی ہے۔ لیکن ان کی دعا سے اللہ پاک نے جو تھا وہ ڈیورنگ سائیکل ڈیز جو تھے ان کے وہ نہیں آئے رمضان کے بیچ میں، اور ماشاءاللہ ان کے سارے روزے جو تھے وہ بہت اچھے سے گزرے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوسرا معجزہ جو میری پیاری سی بہن ذکر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ مجھے رمضان کے جو اپنے کپڑے تھے وہ سلوانے تھے، لیکن جب ہم کپڑے سلوانے کے لیے گئے تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا۔ انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس بہت کپڑے ہیں سلائی کے، ہم آپ کے کپڑے جو ہیں وہ عید کے بعد دیں گے۔ انہوں نے صاف صاف منع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے کافی لوگوں سے معلوم کیا، لیکن سب نے یہی بول دیا کہ عید کی وجہ سے بہت سارا کام ہے، کپڑے جو ہیں وہ عید کے بعد ہی ملیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے میری چاچی سے جو تھی وہ سلائی آتی تھی، تو میری امی نے میری چاچی کو کال کر کے کہا کہ آپ جو ہیں وہ میرے کپڑے جو ہیں وہ سی دیں گی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ منع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے دل میں اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک پلیز چاچی جو ہیں وہ مان جائیں اور وہ جو ہیں وہ ہمارے کپڑے سینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد بیچ میں 2-3 دن گزار گئے۔ اس کے بعد امی نے جو تھا وہ پھر سے چاچی کو کال کیا اور چاچی کو کال کر کے بولی کہ تم جو ہو وہ ہمارے کپڑے سیل دو گی۔ تو چاچی جو تھیں وہ تیار ہو گئی کپڑے سینے کے لیے۔ تو چاچی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے کپڑے جو ہے وہ بھیج دینا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ میری لائف کا بہت بڑا میریکل تھا جو میری زندگی میں دعاؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رمضان کے مہینے میں۔ تیسرا میریکل جو تھا وہ میری زندگی میں یہ ہوا کہ میرے ابو سے کسی نے قرض پیسے لیے تھے جو کہ واپس نہیں دے رہے تھے، اور ہم بہت زیادہ پریشان تھے، عید بھی آنے والی تھی، پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرنے لگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انکل کے دل میں ڈال دیں، وہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ ریٹرن کر دیں۔
اور الحمدللہ یہاں پر بھی جو تھا وہ درود پاک اور استغفار نے کمال کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماشاءاللہ سے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ الحمدللہ وہ انکل ہمارے گھر آئے اور ہمارے پیسے جو تھے وہ واپس دے دیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں آپ لوگ کو جو ہے میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں کہ ان سسٹر نے کس طرح سے پڑھا تھا اور کون سا درود پاک پڑھا تھا، لیکن ان کی جو اسپیسیفک تعداد انہوں نے ماشاءاللہ سے میرے ساتھ میں ذکر کی ہے وہ میں آپ کو ایگزیکٹلی تو نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ کو جو ہے میں ایک آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ انہوں نے کیسے پڑھا تھا، کیونکہ میں کسی کی بھی تعداد جو ہے وہ ذکر کرنا صحیح نہیں سمجھتی ہوں، میں اپنے ویڈیوز میں نہیں ذکر کرتی ہوں۔ تو یہ سسٹر جو تھیں وہ درود رحمت پڑھتی تھیں، جو کہ یہ 1.25 مرتبہ کے حساب سے پڑھی تھیں، ماشاءاللہ سے انہوں نے 50,000 جو تھا تقریباً وہ مکمل کیا تھا۔ 39 ڈیز کے اندر ان سسٹر نے جو تھا وہ بہت زیادہ استغفر اللہ کو ورد کیا، اور یہ پہلے سے بھی کر رہی تھی، جو کہ 7,000 مرتبہ یا استغفار پڑھتی تھی، کبھی 10,000 مرتبہ، کبھی اس سے زیادہ، اور درود ابراہیم جو تھا وہ بھی کافی عرصے سے پڑھ رہی تھی۔ تقریباً انہوں نے جو تھا وہ 15,000 سم تھنگ جو تھا وہ پڑھ لیا تھا، اور یہ کوئی بھی ایک ایسی تعداد نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مہینے کے اندر پڑھا، یہ کافی عرصے سے پڑھ رہی تھی۔ جب سے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ انہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ میسج کیا، تب سے ہی ماشاءاللہ سے یہ پڑھ رہی تھی۔ رمضان تک ان کی جو اسپیسیفک تعداد تھی اتنی وہ مکمل ہوئی تھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تعداد اور کون سا درود پاک پڑھتی تھی، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ معجزات جو ہیں وہ ایک دن میں نہیں ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اپنے ذکر پر جو ہے ان کی تعداد پر جو ہے وہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان سسٹر نے بھی بہت زیادہ لمبے عرصے تک محنت کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی محنت کا جو اجر تھا وہ ان کو ماشاءاللہ سے رمضان کے مہینے میں دیا۔ آگے بھی آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ان سسٹر کی زندگی میں بہت سارے معجزات ہوں، ان کا نصیب بہت زیادہ نیک ہو، اور جو بھی دعا یہ کر رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے اتنی خوبصورت جو میریکل اسٹوری ہے وہ ہم لوگ کے ساتھ میں ذکر کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں مجھے دیجیے اجازت، مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں جو ہے یاد رکھیں۔